آج ہم پہلا ساموئیل کو دیکھتے ہیں اور اس کی 21ویں آیت کو ہم دیکھیں گے۔ پہلا ساموئیل اس کی 21واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ پہلا ساموئیل اور اس کی 21واں باب اور اس کی 10ویں آیت۔ یہاں پر ہم سیموئیل ڈیوڈ کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ جو سیموئیل سے ڈر کے بھاگتا ہے۔ کیسی بھی حالات آپ کی زندگی میں آ جائیں، کیسی بھی مشکل آ جائے، کیسے بھی حالات ہوں، آپ کہیں کہ خداوند میری قوت ہے، خداوند کی قوت جو ہے وہ میرے ساتھ ہے، اور ہر وقت خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ آپ یہ ایمان کے ذریعے سے ہی کہہ سکتے ہیں، ایمان کے وسیلہ سے ہی آپ یہ بات کہہ سکتے ہیں، اور آپ جب تک ایمان آپ کے پاس ہے خداوند خدا پر، آپ کبھی نہیں بھاگ سکتے، اور آپ نے ہمیشہ ایمان میں کامل رہنا ہے، اور وہی ہمیں سنبھالے رکھے گا۔ اور جب ہمارے میں ایمان ہوگا، جب ہمارے میں خداوند کی قوت ہوگی، تو ہم قائم رہیں گے، اور خداوند کی بادشاہی کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہیں گے، اور پھر وہ ہمیں قائم رکھے گا اور ہمیں ثابت قدم رکھے گا، اور پھر خداوند ہمارے ساتھ ہو کے ہمیں قوت بخشے گا۔ اور اگر ایمان ہم میں کم ہوگا تو پھر اس دنیا کی مشکلیں ہمارے سامنے آنا شروع ہو جائیں گی، اور وہ ہمیں گھرانا شروع کر دیں گی، اور حالات خراب سے خراب تر ہوتے جائیں گے، پھر ہم کھڑے نہیں رہ سکیں گے، اور خداوند آج ہمیں قائم رکھے گا۔ اور یہ ایمان ہی ہے جس کے وسیلہ سے ہم قائم رہ سکتے ہیں، اور ہمیں زندگی بھر ہمیں سنبھالے رکھتا ہے، اور اس ایمان کی ہمیں زندگی بھر ضرورت ہے، اور ہم نے اس ایمان کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہے، اور اس کو ہم نے کامل طور پر اپنے ساتھ متواتر اپنے ساتھ قائم رکھنا ہے۔ ہم نے اس کو اپنے لازمی ساتھی بنائی رکھنا ہے اپنی زندگی بھر میں، اور زندگی بھر میں اس ایمان کو ہم نے اپنا لازمی ساتھی بنائے رکھنا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں پہلا ساموئیل اس کی کسی باب کی 10ویں آیت میں، اور داؤد اٹھا اور ساؤل کے خوف سے اسی دن بھاگا، اور جات کے بادشاہ ایکس کے پاس چلا گیا۔ اور پھر ہم 12ویں آیت میں بھی دیکھتے ہیں، داؤد نے یہ باتیں اپنے دل میں رکھیں اور جات کے بادشاہ ایکس سے نہایت ڈرا۔ جات کے بادشاہ سے ڈرا، ہم دیکھتے ہیں کہ اور یہ ایک خوف ہے جو اس کے دل میں تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہے داؤد کو ہم نے دیکھا کہ داؤد جو ہے بہت بہادر آدمی تھا، کہ خداوند نے جب اس کو مسا کیا سیموئیل کے ذریعہ سے، اور 17ویں باب میں جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس کو سیموئیل نے جب مسا کیا تو خداوند کی قوت اس پر آنا شروع ہو گئی، اور خداوند کا اعتماد اس میں قائم ہوا، اور خداوند کے ایمان کے وسیلہ سے اس نے بڑے بڑے کارنامے سر انجام دیے، اور یہاں پر اس کے بہت سارے ثبوت ہمیں ملتے ہیں کہ ایمان کے ذریعہ سے اس نے بڑے بڑے کام کیے، اور اس کا جو ایمان جب اس کی زندگی میں تھا، پہلا ساموئیل 17ویں باب کی 32ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے سیموئیل سے کہا، اور داؤد نے سیموئیل سے کہا کہ اس شخص کے سبب سے کسی کا دل نہ گھبرائے، تیرا خادم جا کر اس فلسطین سے لڑے گا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ اس کے ایمان کی بلندیوں کو، اس کے اعتماد کی بلندیوں کو، جو خداوند نے اس میں قوت دی ہوئی تھی، وہ نہایت بہادر تھا، اور اس یقین کے ساتھ اس نے کہا کہ کوئی اس سے نہ گھبرائے، بنی اسرائیل کا کوئی انسان اس سے نہ گھبرائے، تیرا خادم جا کر اس سے جنگ لڑے گا۔ یہ جولیت کوئی اہمیت نہیں رکھتا، کسی کا دل نہ گھبرائے، اور میں خداوند کی قوت کے ساتھ اس کے ساتھ جا کر لڑوں گا، میں اس کے خلاف لڑوں گا، اور اس کو امید تھی کہ میں جب اس کے ساتھ لڑوں گا تو خداوند میرے ساتھ ہے، خداوند اس کو میرے ہاتھوں میں کر دے گا، اور خداوند آج آپ کو بھی وہ قوت بخشنا چاہتا ہے، وہ اعتماد بخشنا چاہتا ہے۔ آپ کے پاس اگر یقین ہے، اور یقین جو ہے وہ اعتماد کو پیدا کرتا ہے، اور اعتماد جو ہے وہ حوصلے کو پیدا کرتا ہے، اور وہ حوصلہ جو ہے تمام زندگی آپ کو بلندیوں پر قائم رکھتا ہے۔ خداوند جب آپ کو بلاتا ہے تو وہ آپ کو وہ اعتماد بخشنا چاہتا ہے، وہ آپ کو فتح دیتا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے وہ آپ کو بھی فتح دینا چاہتا ہے۔ ہم
اور پھر اس کی 39ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اسی 17ویں باب کی 39ویں آیت میں، اور داؤد نے اس کی تلوار اپنے کپڑوں پر کس لی اور چلنے کی کوشش کی، کیونکہ اس نے ان کو آزمایا نہیں تھا۔ تب داؤد نے ساؤل سے کہا، میں ان کو پہن کر چل نہیں سکتا، کیونکہ میں نے ان کو آزمایا نہیں ہے۔ سو داؤد نے ان سب کو اتار دیا۔ داؤد نے ان سب کو اتار دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس پوری کہانی کے بارے میں، جب ساؤل نے اس سے کہا کہ جا، خداوند تیرے ساتھ ہوگا، اور پھر اس نے اپنا ہتھیار اس کو دیے، اپنی تلوار اس کو دی، تو داؤد نے کہا کہ نہیں، میں اس تلوار کو آزما نہیں سکتا، کیونکہ کبھی میں نے کبھی اس کو آزمایا نہیں۔ لیکن یہ جو ہماری قوم کا، جو ہمارے ملک کا جو دشمن ہے، میں بغیر تلوار کے اس کے ساتھ لڑنے جاؤں گا، کیونکہ خداوند میرے ساتھ۔ اس کے اندر وہ یقین تھا، اور جب اس کے اندر یہ اعتماد بڑھا تو وہ بغیر تلوار سے اس دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھا۔ اس قوت کے ساتھ، جو روح کی قوت اس کے ساتھ تھی، اس نے کہا مجھے کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں، اور مجھے کسی اور سہارے کی ضرورت نہیں، میں خداوند کے قوت کے ساتھ اس دشمن کا سامنا کرنے کے لیے جاؤں گا۔ اور کیونکہ وہ ایک سچا آدمی تھا، وہ ایک راست باز آدمی تھا، اس میں خداوند کی قوت تھی، اس میں خداوند کا ایمان تھا، اور میں بغیر تلوار کے اس کے اوپر غالب آؤں گا۔ آج یہی خداوند آپ کو اعتماد دینا چاہتا ہے یسوع مسیح کے نام کے وسیلے سے۔ اور میں اب ہم اس کی 45ویں آیت پڑھیں گے، اسی ہی حوالے کی، اسی ہی باب کی 45ویں آیت میں ہم دیکھیں گے۔ اور داؤد نے اس فلسطی سے کہا کہ تو تلوار بھالا اور برشی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، اور تو بھالا اور برشی لیے ہوئے میرے پاس آتا ہے، پر میں رب الافواج کے نام سے، لیکن میں رب الافواج کے نام سے جو اسرائیل کے لشکروں کا خدا ہے، جس کی تو نے فضیلت کی ہے، تیرے پاس آتا ہوں۔ میں خداوند کے نام سے، کوئی ہمیں دوسرا نام نہیں بخشا گیا، صرف خداوند یسوع مسیح کا ہی وہ نام ہے جس کے وسیلہ سے ہم فتح پاتے ہیں، وہی خداوند اس کے ساتھ تھا، اور آپ اسی کے نام کے وسیلہ سے غالب آ سکتے ہیں۔ اور 47ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، یہ ساری جماعت جان لے کہ خداوند تلوار اور بھالے کے ذریعہ سے نہیں بچاتا، کہ جنگ تو خداوند کی ہے، اور وہی تم کو ہمارے ہاتھ میں کر دے گا، اور وہی تجھ کو میرے ہاتھ میں کر دے گا۔ یقیناً داؤد میں اس وقت خداوند کی قوت تھی، خداوند کا اعتماد تھا، خداوند کی بہادری اس کے اندر تھی، اور اسی لیے ہمیں ضروری ہے کہ اسی اعتماد کو، اسی ایمان کو ہم اپنی زندگی میں ہمیشہ کا ساتھی بنائے رکھیں۔ داؤد کو دیکھیں، اس کے اندر جو ایمان تھا، ہمارے اندر بھی یہی ایمان ہونا چاہیے۔ ہمارے پاس پیسہ ہے یا پیسہ نہیں ہے، ہمارے پاس سہارا ہے یا نہیں ہے، ہمارے پاس اگر سہارا دینے والے لوگ ہیں یا نہیں ہیں، ہم ایمان میں قائم رہیں، اور ہم نے اس پر غالب آنا ہے۔ اور اس ایمان کو، جو لازمی ایمان ہے، ہم اس کو ساتھی بنائے رکھیں اپنی زندگی بھر کے لیے، اور خداوند پر اعتماد رکھیں، اور خداوند آپ کو قوت دے گا، اور اس کو ہم اپنی مشق بنائے رکھیں، ہم اس کو مشق بنائے رکھیں ہمیشہ زندگی بھر کے لیے، اور پھر خداوند آپ کو کامل کرے گا۔ اور اس ایمان کو اپنے اندر قائم رکھیں اپنی زندگی بھر کے لیے، انسان سے نہ ڈریں، اور جولیس سے نہ ڈریں، اور کسی فلسطی سے نہ ڈریں، اور کسی تلوار سے نہ ڈریں، کسی قوم سے نہ ڈریں، کسی انسان کا خوف آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، کسی منیجر، کسی ڈائریکٹر کا، کسی آپ کے ساتھی کام کرنے والے کا خوف آپ کے دل میں نہیں ہونا چاہیے، بلکہ آپ نے خداوند میں ایمان کے ساتھ قائم رہ کر زندگی گزارنی ہے۔ آپ خداوند کا پاک مقدس آدمی بن کے زندگی، اور ایک راست باز اور خداوند سے محبت کرنے والے آدمی بن کر زندگی گزاریں، اور خداوند پر یقین رکھنے والے آدمی بن کر اس زمین پر زندگی گزاریں۔ اور ان آیات میں ہم دیکھ رہے ہیں جو آج ابھی ہم نے پڑھی ہیں، کہ کیسے داؤد جو ہے وہ ناکام ہوا اس
इस यकीन को कायम रखने में। कभी कभी हम अब इन चीज़ों को, इस ईमान को अपनी ज़िंदगी में कामयाब रखने से भूल जाते हैं और हम शख्सियत से डरना शुरू कर देते हैं और हम उस मकाम से, उस दर्जे से नीचे गिर जाते हैं और फिर वो ईमान जो है खुदावंद पर जो हमारा इत्मीनान है वो नाकाम होना शुरू हो जाता है और फिर हम बहुत सारी वजाहतें पेश करना शुरू कर देते हैं। और खुदावंद का कलाम जो है वो इन बातों को छुपाता नहीं है। कुछ लोग जो हैं खुदावंद के इन बड़े बड़े नामों के, बड़े बड़े लोगों को ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाइबल जो है जब वाज़े तौर पर हमें बता रही है, और अगर ये आदमी जो है और इस दास्तान के अंदर अगर ये इस आदमी के साथ ये वाकयात गुजरे हैं, अगर बाइबल इस बात को नहीं छुपाती है तो हम उस पर पर्दा क्यों डालें? और खुदा जब बाइबल उसके ऊपर पर्दा नहीं डालती तो हम उस बातों को पर्दा ना डालें, क्योंकि बाइबल इन चीजों को कम नहीं करती। इसीलिए ये बाइबल है। दाऊद ने जो कुछ किया बाइबल ने बड़े वाज़े तौर पर उसका बयान किया है, बड़े वाज़े तौर पर उसको बताया है। चाहे कोई आदमी कितना बड़ा भी नाम रखता हो, कितनी भी शोहरत रखता हो, कितना भी खुदावंद का बड़ा आदमी हो, लेकिन उसकी जो भी खामियां हैं बाइबल उसको बड़े वाज़े तौर पर बयान करती है। और हम भी अपनी कलीसिया में खुद हम जो हैं उस आदमी के ऊपर पर्दा ना डालें, क्योंकि बाइबल अगर उस पर पर्दा नहीं डालती तो हमें भी उसके पहला सामुएल और उसकी 21वीं आयत में हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं इस बाब को जो है छोड़कर आगे निकल जाते हैं। बहुत सारी कलीसियां जो हैं इस बाब के ऊपर तालीम नहीं देती हैं और कहती हैं कि दाऊद क्योंकि बहुत बड़ा खुदा का मुकद्दस आदमी था, उसमें कमजोरियां थी और उस कमजोरियों के ऊपर पर्दा डालने की कोशिश करती हैं। लेकिन हम इन चीजों को वाज़े करें और इन चीजों को सीखें कि चाहे वो जितना भी बड़ा नाम है, जो उसकी खामियां थी या जो उससे नाकामियां हुई, हम उन चीजों को सीखें और दूसरे लोगों को बताएं। और चाहे वो खुदावंद का जितना भी खुदावंद के करीब हो, चाहे जितना भी खुदावंद के साथ चलने वाला आदमी था, चाहे वो मर्द हो चाहे औरत हो, जब हम किसी का जिक्र करते हैं, आदमी की बात करते हैं, तो आदमी एक फर्द है, चाहे वो औरत हो चाहे वो मर्द हो। हमने उन पर पर्दा नहीं डालना, बल्कि हमने खुदावंद के कलाम की गवाही देनी है और हमने उनकी कमजोरियों को अपनी जिंदगी में एक मयार की तरह नहीं बनाना है, बल्कि हमने उन चीजों से सीखना है कि किस तरीके से हम उन पर गालिब आ सकते हैं। और खुदावंद ने अगर उस आदमी पर जो बहुत काबिल आदमी था, बहुत मशहूर आदमी था, खुदावंद के करीब आदमी था, खुदावंद ने अगर उसके ऊपर पर्दा नहीं डाला तो खुदावंद किसी की आमूस की किताब उसका 3 बाब और उसकी 2 आयत, आमूस की किताब उसका 2 बाब और उसकी 3 आयत में लिखा हुआ है कि उसका 3 बाब की 2 आयत में लिखा हुआ है, दुनिया की सब घरानों में से मैंने सिर्फ तुमको बरगज़ीदा किया है, इसलिए मैं तुमको तुम्हारी सारी बदकारी की सजा दूंगा। मैं तुम्हारी तमाम बदकारी की सजा दूंगा। मैं जानता हूं कि मैंने दुनिया के सब घरानों में से सिर्फ तुमको बरगज़ीदा किया है। मैंने तुम्हें मिस्र से निकाला है ताकि अपनी खास कौम बनाऊं और अपने खास उस मुल्क में जाकर बसाऊं, और लेकिन मैं तुम्हारी बदियों को, तुम्हारे गुनाहों को नहीं छोड़ूंगा और मैं तुम्हारी किसी बदी को नहीं छोड़ूंगा, नहीं, बल्कि मैं तमाम तुम्हारी बदकारियों की तुमको सजा दूंगा। मैंने यकीनन तुम्हें फेवर दी है, मैंने तुम्हारा साथ दिया है, मैंने तुम्हें बुलंदियों पर अस्तादा किया है, लेकिन मैं तुम्हारी तमाम बदियों की जो तुम बदियां करोगी, मैं उनकी तुमको सजा दूंगा। हम देखेंगे ज़बूर 56, ज़बूर 56 और उसकी पहली आयत, ज़बूर 56 और उसकी पहली आयत, ज़बूर 56 और उसकी पहली आयत हम देखेंगे। उसमें लिखा हुआ है खुदावंद के कलाम में, ज़बूर 56 और उसकी पहली आयत, आपकी जिंदगी में बहुत सारी मुश्किलात हैं। ऐ खुदावंद अपनी शफकत के मुताबिक मुझ पर रहम कर, अपनी रहमत की कसरत के मुताबिक मेरी खताएं मिटा दे।
کیونکہ میں اپنی خطاؤں کو مانتا ہوں اور میرا گناہ ہمیشہ میرے میرے سامنے رہتا ہے۔ داؤد جو ہے وہ اس بات کو جو ہے بھول جاتا ہے، اور کہ دشمن جو ہیں یقیناً مجھ کو جو ہیں وہ نگلنا چاہتے ہیں۔ اور زبور کی کتاب میں ہم دیکھتے ہیں کہ 56 کی پہلی آیت میں جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے پڑھا، اے خداوند مجھ پر رحم فرما کیونکہ انسان مجھے نگلنا چاہتے ہیں، وہ دن بھر لڑ کر مجھے ستاتا ہے۔ میرے دشمن دن بھر مجھے نگلنا چاہتے ہیں کیونکہ جو غرور کر کے مجھ سے لڑتے ہیں۔ جس وقت مجھے ڈر لگے گا میں تجھ پر توکل کروں گا۔ داؤد شاید اس بات کو بھول چکا تھا، اور وہ کہتا ہے کہ جب مجھے ڈر لگے گا میں خداوند پر توکل کروں گا۔ اگر انسان مجھ پر حملہ کرے گا تو میں خداوند پر توکل کروں گا۔ کہ انسان اگر میرے خلاف کچھ بھی کرے گا، میں داؤد جو ہے اس نے بہت سارے زبور لکھے ہیں۔ اس زبور میں وہ کہتا ہے ہمارے گھرانے میں اگر کوئی ایسا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ میرے گھرانے میں کوئی ایسا آدمی ہے جس کا خوف میرے دل میں ہے، آپ کے کام پر کوئی ایسا آدمی ہے جس کا خوف آپ کے دل میں ہے، کیا میرا شوہر، آپ کے گھر میں اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا شوہر میرے بارے میں کیا کہے گا، میری بیوی میرے بارے میں کیا کہے گی، میری اولاد میرے بارے میں کیا کہے گی، تو آپ وہ کرنا جو آپ کو کرنا چاہیے وہ آپ نہیں کرتے ہیں کہ کوئی لوگ میرے بارے میں کیا کہیں گے۔ آپ نے انسان کا خوف نہیں رکھنا، بلکہ خداوند نے جو آپ کو ذمہ داری دی ہوئی ہے آپ نے وہ کام کرنا ہے۔ مجھے خداوند کے ایمان کو پہلے تلاش کرنا ہے۔ خداوند کے ایمان کے وسیلہ سے میں نے زندگی گزر، اور خداوند پر ہم نے ایمان رکھنا ہے۔ اور میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے یہ ایمان آپ کے دل میں ہمیشہ قائم رہے، اور تمام زندگی بھر یہ ایمان آپ کی زندگی کا ساتھی رہے، اور آپ زندگی بھر اس ایمان کو اپنا ساتھ بنا کریں۔ اور ہم نے اس کو پہلی بات جو ہے وہ حوصلہ، اور جب آپ مسیح زندگی گزارتے ہیں تو آپ کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے۔ حوصلے کو ہمیشہ ہر روز قائم رکھیں، ہر روز اپنی زندگی میں اس کو قائم رکھیں، اور یہ حوصلہ جو ہے ہمیشہ خداوند یسوع مسیح آپ کو قائم ہے۔ اور دوسری بات جو ہے وہ ہے انجام۔ کسی بھی کام کا نتیجہ، اس کا انجام، ہر کام کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے، اور آپ کچھ بھی کرنا چاہتے ہیں اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہے۔ اگر آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس کا نتیجہ ہے، اگر آپ سچ بولتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ اگر کسی چیز پر کاملاً طور پر، قائم طور پر کھڑے ہو جاتے ہیں تو اس کا بھی کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے، کہ مجھے جس کام کے لیے خداوند نے تیار کیا ہے، جس کام کے لیے خداوند نے کھڑا کیا ہے، میں اس پر قائم رہوں گا، اور اس کا بھی کوئی نہ کوئی نتیجہ ہوتا ہے۔ خداوند آپ کو یہ توکل بخشے، خداوند آپ کو یہ ایمان بخشے کہ آپ کھڑے رہیں یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ پہلی بات جو ہے وہ حوصلہ، اور انسان کا خوف۔ پہلی بات انسان کا خوف۔ اگر آپ کے پاس اگر آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں، اور اگر آپ کا ساتھ دینے والا کوئی بھی نہیں، آپ پھر بھی قائم کھڑے رہیں۔ اور جب داؤد کو مسح کیا گیا تو خداوند کی قوت اس کے ساتھ آ گئی، اور پھر اس کے اندر ایک قوت تھی، اور اس کے اندر ایک حوصلہ تھا، اور پھر وہ جانتا تھا کہ ساؤل جو ہے وہ مسترد ہو چکا ہوا ہے، اور میں اس کی جگہ پر بادشاہ ہوں۔ اور انسان کے خوف کے خلاف، اور دوسری بات جو ہے، اور انسان کے خوف کے نتیجہ، دوسری بات انسان کے خوف کا نتیجہ، ہم جن نقطوں پہ آج غور کریں گے، پہلا نقطہ ہے انسان کے خوف کے خلاف حوصلہ، اور دوسرا ہے انسان کے خوف کا نتیجہ۔ اور دیکھتے ہیں کہ جب ہم خوف کی بات کرتے ہیں تو وہ کسی انسان کا خوف ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل میں کہ اخیب جو ہے وہ عورت سے ڈرتا تھا، وہ ایلیا سے نہیں ڈرتا تھا، بلکہ وہ اپنی بیوی سے ڈرتا تھا، جو کہ ایک عورت تھی۔ اس کی بیوی جو اسے کہتی تھی اے ایلیا، تو وہ کہتا تھا جی مدام میں حاضر ہوں، حالانکہ وہ ایک مرد تھا۔ اور کلام ہمیں بتاتا ہے کہ اس نے اپنا آپ اپنی بیوی کے سامنے بیچ دیا ہوا تھا۔
اور بھلے ہماری زندگی میں کیسے بھی حالات آ جائیں، اگر کوئی ہمیں کہے کہ اگر تم اس بت کو سجدہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں جلتی ہوئی بھٹی میں ڈال دوں گا، ہم نے کسی نبوکت نصر سے نہیں ڈرنا، کیونکہ صدرک ابدر نجو جو ہیں اس کے سامنے کھڑے ہو گئے، اور اگر تم میرے ان بتوں کو سجدہ نہیں کرو گے تو کون تمہیں بچائے گا؟ لیکن وہ انہوں نے کہا کہ اے نبوکت نصر، ہم جانتے ہیں کہ تو جو کچھ کہتا ہے یہ کاملاً بات نہیں، کیونکہ ہم نے یقین کیا ہوا ہے کہ خداوند جو ہے ہمیں بچائے گا۔ اور جو کچھ انسان کہتا ہے، ہم انسان کے خوف میں ہم زندگی نہیں گزاریں گے، ہم انسان کا خوف جو ہے قبول نہیں کریں گے۔ دوسری بات جو ہے انسان کے خوف کا نتیجہ، تیسری بات جو ہے انسان خداوند کے ایمان میں قائم رہنا اور اس پر اعتماد رکھنا۔ جب ہم خداوند خدا میں قائم رہتے ہیں اور اس کا ایمان ہمارے اندر قائم رہتا ہے تو ہم کاملاً طور پر کھڑے رہتے ہیں، کیسا بھی حالات ہوں، کیسے بھی مشکلیں ہمارے سامنے، کیسی مشکلیں ہمارے سامنے آ جائیں، ہم کاملاً طور پر کھڑے رہنے کی قوت پاتے ہیں۔ اور کیسے بھی حالات آپ کا پیچھا کریں، کیسی بھی مشکلیں آپ کے سامنے آ جائیں، کوئی آپ کو برباد نہیں کر سکتا، کیونکہ خداوند خدا جو ہے وہ آپ کی طرف ہے، وہ آپ کے ساتھ ہے۔ جب آپ گھبرائیں، خداوند خدا کو پکاریں اور خداوند آپ کے ساتھ ہوگا، یسوع مسیح کے نام۔ ہم پہلی بات کی طرف آتے ہیں، وہ کیا تھی؟ انسان کے خوف کے خلاف حوصلہ۔ جیسے بھی لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ کے گرد ہیں، کیسے مرد، کیسی یا کوئی عورت، اگر آپ کسی کا خوف آپ کے اوپر ہے تو خداوند آپ کو اس کے لیے قوت دیتا ہے۔ ہم نے کسی سے نہیں ڈرنا ہے، آپ کسی سے نہیں ڈریں گے، وہ چاہے کتنا بھی بڑی حیثیت رکھتا ہو۔ اور اگر آپ کسی کا خوف اگر آپ کے دل میں آتا ہے تو آپ فوراً طور پر واپس خداوند کے کلام کی طرف جائیں اور خداوند کے کلام میں دیکھیں جا کر کہ خداوند آپ کو قوت دیتا ہے۔ اسی لیے خداوند نے یشوع سے کہا، استثنا 31 باب میں اس کی 6ویں آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند نے یشوع سے کہا، خداوند نے جو ہے استثنا سے کہا، اس قوم میں بے شک جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں، جتنے بڑی قومیں ہیں، میں وہ تمام قوم تمہیں دوں گا اور میں سب کو تمہارے سامنے سے نکال دوں گا۔ یشوع تمہارے کو یاد ہوگا کہ جب تم اس جاسوسی کرنے وہاں پر گئے تھے، وہاں پر بہت سارے دیو تھے جن کو تم نے دیکھا تھا، وہ دیو ابھی بھی ہیں، لیکن میں تجھے یقین دلانا چاہتا ہوں کہ وہ آج بھی وہ وہاں پر ہیں، لیکن میں ان کو تمہارے سامنے سے نکال دوں گا۔ میں تجھے کہتا ہوں کہ تو خوف نہ کر بلکہ حوصلہ رکھ، کیونکہ خداوند خدا جو ہے وہ تیرے ساتھ ہے، وہی تیرے ساتھ رہے گا اور تجھے فیل نہیں ہونے دے گا۔ اس لیے کہیں آمین، خداوند تیری حفاظت کرے گا۔ اگر خداوند آپ کے ساتھ ہے، اگر خداوند ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے جو قوت والا ہے، اور وہ کہے کہ میں تیرے ساتھ جاؤں گا اور میں تجھے ناکام نہیں ہونے دوں گا، تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ اور 8ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ خداوند تیرے ساتھ ہے اور جہاں کہیں تو جائے اور تیرے ساتھ رہے گا اور تجھے ناکام ہونے نہیں دے گا اور نہ ہی کبھی تجھے چھوڑے گا۔ گھبرا نہیں، حوصلہ رکھ۔ میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند آج تمہیں حوصلے کے لیے بلاتا ہے اور تمہیں قائم کرنے کے لیے، ثابت قدم کرنے کے لیے بلاتا ہے، اور تم یقین کے ساتھ اس کے سامنے کھڑے رہو۔ اور اس دنیا میں کیسے بھی حالات ہوں، میں دعا کرتا ہوں کہ خداوند ہمیشہ آپ ساتھ رہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے یشوع پہلا باب اور اس کی 6ویں آیت، پہلا باب اور اس کی 6ویں آیت، یہاں خداوند اس سے کہتا ہے، پہلے موسیٰ نے یشوع سے بات کی تھی کہ میں بے شک وہاں پر ہوں یا نہ ہوں، لیکن خداوند تیرے ساتھ رہے گا اور وہی تمہیں اس وعدے کی زمین کا وارث کروائے گا۔ اور وہ لوگ جتنے بھی وہاں پر یوں ہوں گے، خداوند تمہارے ساتھ جا کر ان پر تمہیں فتح دلائے گا، اس لیے تو حوصلہ رکھ۔ اور اگر جب آپ اسکول جائیں گے آج، اور بے شک آپ کے کلیسیا کے لوگ آپ کے ساتھ ہو نہ ہو، لیکن آپ نے اس بات پر ایمان رکھنا ہے کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے، وہی آپ کو قوت دیتا ہے۔ کوئی بھی انسان جس کا خوف آپ کے سامنے ہو، وہ کوئی آپ کو
کوئی آپ کو برگشتہ نہ کر سکے، بلکہ آپ نے قائم رہنا ہے۔ آپ نے کسی طرح سے بھی گھبرانا نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے۔ آپ نے اس بات کو بھولنا نہیں۔ اور جب آپ کسی جگہ پر نوکری کرتے ہیں تو وہاں پر کوئی آدمی جو خداوند کے لوگوں کو ستاتا ہے، اس نے پہلے بہت سارے لوگوں کو برگشتہ کیا ہوا، جب آپ وہاں پر جاتے ہیں تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں تم آ گئے ہو، اب میں تمہیں بھی ناکام کروں، تمہارے اوپر بھی اپنا خوف بٹھاؤں گا۔ پہلے بھی میں نے کئی لوگوں کو، اب تمہارا نمبر ہے، یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوسرے دن جب آپ اپنے آفس کے لیے تیاری کریں تو آپ صبح ہی اپنے دل میں اس بات کا ارادہ کریں کہ میں نے آج اس آدمی کا مقابلہ کرنا ہے اور میں اس کے سامنے کھڑا رہوں گا، میں اس کے سامنے کھڑا رہوں گا، کیونکہ خداوند خدا میرے ساتھ ہے۔ اسی لیے یشوع کی کتاب اس کے پہلے باب کی 6ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، کیونکہ تو اس قوم کو اس ملک کا وارث کرائے گا جسے میں نے ان کو دینے کی قسم ان کے باپ دادا سے کھائی ہے۔ 7ویں آیت میں دیکھیں، تو فقط مضبوط ہو جا اور نہایت دلیر ہو جا اور احتیاط رکھ کہ اس ساری شریعت پر عمل کرے جس کا حکم میں نے بندہ موسیٰ نے تجھ کو دیا، اس سے نہ دہنے ہاتھ مڑنا نہ بائیں، تاکہ جہاں کہیں تو جائے تجھے خوب کامیابی حاصل ہو۔ تو قائم رہ، حوصلہ رکھ، کیونکہ میں تیرے ساتھ ہوں۔ خداوند نے اسے کہا تھا کہ جو موسیٰ نے جو تجھے کہا تھا کہ تو قائم رہے گا اور تو حوصلہ رکھ، اس لیے کوئی آدمی آپ پر غالب نہیں آ سکتا ہے۔ جہاں کہیں بھی آپ جائیں، آپ اپنے دفتر میں، اپنی نوکری میں، جہاں کہیں جائیں، اس بات کو یاد رکھیں اور کہیں میں اپنے خداوند خدا کے کلام کے مطابق قائم رہوں گا اور کوئی مجھ پر غالب نہیں ہو سکتا۔ اور اس لیے نہ آپ نے دائیں مڑنا ہے نہ بائیں مڑنا۔ اور ہم دیکھیں گے 9ویں آیت میں لکھا ہے، کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا۔ اور یہ دیکھیں تیسری بار، تھوڑی سی آیات میں تیسری بار خداوند نے اسے یہ بات لکھی ہے کہ تو مضبوط ہو جا۔ اور خداوند جو ہے آپ کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اور خداوند آپ کو سمجھانا چاہتا ہے کہ اس کی قوت جو ہے ہمیشہ آپ کے ساتھ ہے۔ اور کیا میں نے تجھ کو حکم نہیں دیا؟ سو مضبوط ہو جا اور حوصلہ رکھ، خوف نہ کھا اور بے دل نہ ہو، کیونکہ خداوند تیرا خدا جہاں جہاں تو جائے تیرے ساتھ رہے گا۔ خداوند تیرے ساتھ ہے، جہاں کہیں تو جائے خداوند تیرے ساتھ ہے، تمہارے ساتھ ہے، خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے۔ دوسرا تواریخ اور اس کی 32واں باب، اور دوسرا تواریخ اس کا 32واں باب اور اس کی 7ویں آیت میں لکھا ہے، خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے، ہمت باندھو اور حوصلہ رکھو۔ آپ اپنے اسکول میں، اپنی یونیورسٹی میں، بازار میں، جہاں کہیں جائیں، آپ اپنے اسکول میں، خداوند کا کلام ہمیں کہتا ہے، دوسرا تواریخ اس کے 32ویں باب کی 7ویں آیت میں، ہمت باندھو اور حوصلہ رکھو۔ دیکھیں خداوند کا کلام جو ہمیں کہہ رہا ہے، وہ ہمیں حوصلہ دے رہا ہے کہ جب آپ صبح اٹھیں اور جب آپ اپنے کام کی طرف جاتے ہیں، آپ اپنی گاڑی میں بیٹھ کر اس کام کی طرف اپنے کام کی طرف جا رہے ہیں، تو اپنے دل میں اس حوصلے کو اپنے دل میں رکھیں، اور کوئی دنیا کا کوئی آپ کو نگل نہیں سکتا، اور نہ ہی کوئی آپ کے اوپر تسلط قائم کر سکتا ہے، کیونکہ خداوند کا کلام کہتا ہے کہ ہمت باندھو اور مضبوط ہو جا، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کسی سے مت ڈرو، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اسور کے بادشاہ اور اس کے ساتھ کے سارے انبیاء کے سبب سے نہ ڈر نہ ہراساں ہو، کیونکہ جو ہمارے ساتھ ہے اس سے بڑا ہے جو اس کے ساتھ ہے۔ خداوند ہمارے ساتھ ہے، اور خداوند جو ہے ہمارے ساتھ ہے، یسوع ہمارے ساتھ ہے، اور وہ ہر ایک مشکل کو ہمارے سامنے سے ہٹا سکتا ہے، کیونکہ پاک روح ہمارے ساتھ ہے، اور ہمارے ساتھ وہ ہے جو اس دنیا کی قوتوں سے بڑا ہے، اور وہ اس جسمانی قوتوں اور جسمانی ہتھیاروں سے بڑا ہے جو ہمارے ساتھ۔
خدا ہمارے ساتھ ہے، وہی ہماری مدد کرے گا، اور اس نے ان کی مدد کی تھی، وہ آپ کی بھی مدد کرے گا. خداوند یسوع مسیح. زبور 3 اور اس کی 6ویں آیت. میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈرنے کا جو گردا گرد میرے خلاف صف بستا ہے. میں نہیں ڈروں گا. یہ زبور کا یہ داؤد کا یہ زبور ہے. میں سمجھتا ہوں کہ زبور اس ٹائم بھول گیا تھا. میں نہیں ڈروں گا، چاہے وہ کتنے بھی لوگ ہوں، چاہے وہ 10,000 ہوں، چاہے جتنے لوگ بھی میرے خلاف آئیں، میں نہیں ڈروں گا. لیکن زبور جو ہے، داؤد جو ہے، ان 10,000 آدمیوں سے 3,000 آدمیوں سے ڈر گیا تھا جو ساؤل کے ساتھ تھا. لیکن یہاں پر وہ کہتا ہے میں ان 10,000 آدمیوں سے نہیں ڈروں گا. اور 8ویں آیت میں کہتا ہے نجات خداوند کی طرف سے ہے، تیرے لوگوں پر تیری برکت ہو. اس لیے آپ کو ضروری ہے کہ اپنے آپ سے کہیں اور اپنا ذہن بنائیں کہ میں کسی سے نہیں ڈروں گا. چاہے کوئی بھی اب خوف جو ہے، چاہے میرے دل کے دروازے پر کھٹکھٹائے اور مجھے کسی طریقے سے موڑ نہ سکے، کسی بھی طرح سے مجھے میرے رستے سے ہٹا نہ سکے، اور جو آپ جو کرنا چاہتے ہیں ان کاموں سے آپ کو نہ ہٹائے. اور میں کیسے ان کا سامنا کروں، کیسے میں اس مشکلوں کا سامنا کروں؟ بلکہ یاد رکھے کہ خداوند خدا آپ کے ساتھ ہے، اور خداوند کی معافی جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے. خداوند کے ساتھ آپ کا تعلق جڑا ہوا ہے. اور اگر آپ اپنے آپ سے پوچھیں گے کہ میں کیسے قائم رہوں گا، کیسے میں سچائی پر قائم رہ سکتا ہوں، اور اگر بھلے آپ کسی جگہ پر غلط بھی ہیں تو آپ قائم رکھیں، اپنے خدا سے تعلق کو جوڑیں اور پھر ان کا جواب دیں. کسی جگہ پر آپ نے جھوٹ کا ساتھ نہیں دینا ہے، بلکہ آپ نے قائم رہنا ہے. خداوند آپ کی حفاظت کرنے والا ہے، خداوند آپ کے ساتھ ہے. اور اگر خداوند کے ساتھ آپ کا رشتہ جڑا ہوا ہے تو لوگ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اگر آپ کو کوئی کہے کہ میں تجھے اپنی نوکری سے نکال دوں گا، میں تمہارے خلاف کچھ بھی کر سکتا ہوں، خدا اگر آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو کچھ بھی نہیں. اگر آپ ان کی طرف ہو جاتے ہیں، اگر آپ غلط لوگوں کے ساتھ مل جاتا ہے تو خوف جو ہے وہ آپ کی زندگی میں بیٹھ جائے گا. اور زبور 21 اور اس کی پہلی آیت. زبور 21 باب اور اس کی خداوند میری نجات ہے، خداوند خدا میرے ساتھ ہے، کون مجھے ڈرائے گا؟ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. کوئی بھی اگر آپ کے نزدیک ہے، کوئی آپ کے اوپر خوف ڈالنے کی کوشش کرتا ہے، اگر ان کے چہروں کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ نے ان سے گھبرانا نہیں ہے. آپ قائم رہیں، آپ کھڑے رہیں، آپ نے بھاگنا نہیں ہے. آپ ان کے چہرے کی طرف دیکھیں، آپ ان کے خوف زیادہ کرنے والے چہروں کی طرف دیکھیں، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سامنے کھڑے رہیں اور ان کے سامنے کھڑے رہیں، ان کا سامنا کریں اور ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں. اگر خداوند آپ کے ساتھ ہے، اگر آپ ان کے خوف سے ڈریں گے اور اگر آپ بھاگیں گے تو اس کو اپنا تسلط کریں گے، لیکن جب آپ ان کا سامنا کریں گے تو خداوند آپ کے ساتھ ہے. اور اگر آپ بھاگیں گے تو آپ ان کے خوف کو اور زیادہ مضبوط کریں گے، اس کو اپنے آپ پر ان کو تسلط کرنے کی کوشش کریں گے، اس کا خوف آپ کی زندگی میں اور بڑھ جائے گا. کیسے بھی حالات ہوں، اور آپ نے اپنی سچائی پر کھڑے رہنا ہے، چاہے کچھ بھی مشکل ہو جائے، کیسے بھی حالات آ جائیں. میں جانتا ہوں خداوند میرا نجات دینے والا خدا ہے، اور خداوند نے مجھے مسا کیا ہوا ہے کسی کام کے لیے، اور خداوند نے جس کام کے لیے مجھے مسا کیا ہوا ہے میں نے اس کام میں آگے بڑھنا ہے، اور خداوند آپ کی مدد کرے گا. کیسے بھی حالات آ جائیں، کیسے بھی مشکل آ جائیں. نبوکت نظر تو جو کرنا چاہتا ہے کر، فرعون جو تو کرنا چاہتا ہے کر، ہیرودیس جو تو کرنا چاہتا ہے تو کر، اور میں اپنے قدموں پر کھڑا رہوں گا. آج میں فاتح لوگوں سے بات کر رہا ہوں، یسوع مسیح آپ کے ساتھ ہے، خداوند آپ کے ساتھ ہے جو آپ کی نجات ہے.
مجھے کسی کا خوف نہیں ہے. اگر خداوند میرے ساتھ ہے، اگر اس کی قوت میرے ساتھ ہے، اور میں کسی سے نہیں ڈروں گا. جب لوگ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے، اور جب لوگ میرے خلاف کھڑے ہوں گے تو میں کسی سے نہیں ڈرنے کا. خداوند خدا میرے ساتھ ہے، میں قائم رہوں گا. کوئی مجھے گرا نہیں سکتا. کوئی بھی اگر میرے ساتھ نہیں ہے تو خداوند خدا میرے ساتھ ہے. اگر آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں. اگر خداوند نے آپ کو قوت دی ہوئی ہے، خداوند نے جو آپ کو زندگی دی ہوئی ہے، اگر آپ کے مرنے کا وقت نہیں آیا تو کوئی آپ کو مار نہیں سکتا. چاہے جتنے بھی وہاں پر سانپ ہیں، بچھو ہیں، وہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کہ خداوند آپ کے ساتھ ہے. خداوند نے اپنے لہو کے وسیلہ سے آپ کے گرد ایک آثار قائم کیا ہوا ہے. خداوند نے اپنی قوت تمہیں دی ہوئی ہے. اور لوگ بھول جاتے ہیں کہ خداوند نے انہیں اٹھایا ہے اور خداوند نے ان کو قوت دی ہوئی ہے. لوگ جو ہے اس طاقت کو بھول کر بھاگ جاتے ہیں. خداوند نے جو کام ان کو دیا ہوا ہے اس سے بھاگ جاتے ہیں. اور خداوند نے جس کام کے لیے آپ کو کھڑا کیا ہوا ہے، آپ نے اس پر قائم رہنا ہے. خداوند نے یہ خاندان آپ کو دیے ہوئے ہیں، خداوند نے کاروبار آپ کو دیا ہوا ہے، خداوند نے نوکری آپ کو دی ہوئی ہے. خداوند آپ کو یہاں پر قائم رکھ سکتا ہے، اور آپ نے اس چیز سے بھاگنا نہیں ہے، اور اپنے دشمن کے سامنے سے بھاگنا نہیں ہے. کوئی آپ کو آپ کی کام سے ہٹا نہیں سکتا. کوئی آپ کو باہر نہیں نکال سکتا. کوئی آپ کو خاندان سے باہر نہیں نکال سکتا. کوئی آپ کو آپ کے کام سے باہر نہیں نکال سکتا، کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے. آپ نے کسی سے گھبرانا نہیں ہے. اگر آپ کسی کو اپنے کام پر لے کے آتے ہیں اور آپ کسی آدمی کو وہاں پر نوکری دیتے ہیں، تو وہ آدمی جو ہے، اور وہ کوشش کرتا ہے کہ جس کو آپ نوکری دیتے ہیں وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کو آپ کی جگہ سے نکال دے، آپ کو وہاں سے نکال دے. آپ نے قائم رہنا ہے، کیونکہ خداوند خدا آپ کے ساتھ ہے. کیونکہ آپ کا مقام جو ہے بڑا مقام ہے، آپ کو کوئی وہاں سے ہٹا نہیں سکتا، کیونکہ خداوند خدا آپ کے ساتھ ہے. آپ قائم رہیں، وہ آپ کی وراثت ہے، آپ کا حصہ ہے. آپ قائم رہیں، کوئی آپ کو وہاں سے ہٹا نہیں سکتا. خداوند آپ کو ساتھ ہے، اور کوئی آپ کو وہاں سے نہیں نکل سکتا، اور وہ آپ کے سامنے سے بھاگے. اور خداوند جو ہے وہ آپ کو، میرا دل کسی سے نہیں گھبرائے گا، چاہے جتنے لوگ میرے خلاف اٹھ کھڑے ہوں. میں ہمیشہ خداوند میں قائم رہوں گا. میں ہمیشہ خداوند، اور آپ خداوند خدا کے نام میں، خدا یسوع مسیح کے نام میں قائم. خداوند خدا نے آپ کو بلایا ہے کسی مقصد کے لیے. خداوند نے آپ کو کسی کام کے لیے بلایا ہے جو آپ کے ہاتھ سے وہ پورا کرنا چاہتا ہے. آپ اپنے دل کے اس جذبے کو قائم رکھیں، اور اس کو خداوند آپ کو اس میں قائم رکھے. آپ جہاں پر کام کر رہے ہیں، خداوند آپ کو وہاں پر قوت دے گا. بہت ساری مصیبتیں وہاں پر ہوں گی. بہت سے لوگ آپ کے دل میں خوف بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ نے اپنے دل میں فیصلہ کرنا ہے کہ میں یہاں پر کھڑا رہوں گا، میں قائم رہوں گا. اور کوئی کہے کہ میں یہاں پر کھڑا رہوں گا، اور کوئی آپ کے خلاف قائم نہیں رکھ سکتا. آپ کے پاس جو حوصلہ ہے انسان کے خوف کے خلاف، آپ کے پاس جو حوصلہ ہے، کوئی بھی مرد ہم دیکھیں گے نیمیا 6 باب اور اس کی 11ویں بات. نیمیا 6 باب کی 11ویں آیت. نیمیا 6 باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ کیا میرے جیسا آدمی ان کے سامنے سے بھاگے، اور کیا میں ان کے سامنے سے بھاگوں. اور چاہے جتنا کچھ بھی تمہارے سامنے ہو. کتنی بار ساؤل نے جو ہے وہ نیزہ جو ہے داؤد کے خلاف پھینکا تھا، لیکن اس نے اس کو نہیں لگا، وہ خطا کھا گیا. آج جتنے بھی نیزے اگر آپ کی طرف کوئی پھینکے گا وہ خطا کھائیں گے. نیمیا کے 6ویں باب کی 11ویں آیت میں لکھا ہے، میں نے کہا کیا مجھ سا آدمی بھاگے، اور کون ہے جو مجھ سا ہو اور اپنی جان بچانے کے لیے ہیکل میں گھسے، میں اندر نہیں جانے کا. کوئی نیزہ آپ کو چھو نہیں سکے گا. اور آج میں حیران ہوں کہ اے داؤد، تو آج کیوں
साउल के सामने से भागता है, और तूने तो जूलियत को जो है हराया हुआ है, लेकिन साउल से डर कर क्यों भागता है? और तूने तूने जो है जूलियत को एक पत्थर से मारा था, अभी भी तेरे झोले में 4 पत्थर बाकी हैं, और तू क्यों साउल के सामने से डरकर भागता है? 11वीं आयत में लिखा हुआ है, मैंने कहा क्या मुझसा आदमी भागे, और कौन है जो मुझसा हो और अपनी जान बचाने के लिए हैकल में घुसे? मैं अंदर नहीं जाने का। आप जाकर नहीं छुपेंगे, आप यीशु मसीह के नाम के वसीला से जाके नहीं छुपेंगे। अमसाल 29 बाब और उसकी 25वीं आयत। इमसाल 29 बाब और उसकी 25वीं, इंसान का डर फंदा है, लेकिन जो कोई खुदावंद पर तवक्कल करता है मजबूत रहेगा। देवों का जो खौफ है, बहुत सारे आज लोगों को खुदावंद की बादशाही में जाने से रोकता है। बहुत उन देवों का जो खौफ था, बहुत सारे हजारों लोगों को उन्होंने वादे की जमीन पर जाने से रोक दिया। और आज हम देखते हैं कि साउल जो है वो मर गया, और उसका मकाम कहाँ है? वो हमेशा की दोजख में है, और वो नहीं जानता था कि वो हमेशा की जिंदगी का, हमने हमेशा की जिंदगी पाने के लिए खुदावंद में कायम रहना है। हमने किसी शख्सियत से नहीं डरना है, किसी शख्सियत की, किसी कौम की खौफ को हमें अपने दिल में जगह नहीं बनाने देना है। कोई आपके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, कोई आपको खुदावंद की बादशाही में जाने से ना रोके। आपने किसी को अपने आप पर हावी नहीं होने देना। कोई भी आपको अज़ियतें देता है, कोई आपको मुश्किलें देता है, वो मुश्किलात जो है, वो उनकी मुसीबतें जो है हमेशा की दोज़ख की आग से कहीं गुना कम है, और हमेशा की आग जो है वो इन मुसीबतों से कहीं गुना बड़ी है, जो हमेशा तक जलती रहेगी, सालों हजारों सालों तक जो है वो जलती रहेगी। कोई आपको किसी भी मुसीबत से आपको खुदा हमेशा की आग की तरफ ना धकेले। आपने किसी से नहीं डरना। आप खुदावंद ने जो आपको काम दिया हुआ है, आपने उस पर काम लाना है, और खुदावंद की कुव्वत को, खुदावंद ने जो आपको कुव्वत दी हुई है उसमें कायम। अगर खुदावंद आपकी हिफाजत करने वाला है, और अगर खुदावंद आपकी हिफाजत करने वाला है, तो इंसान का खौफ जो है वो आपको ना डराए। इंसान का डर फंदा है, लेकिन जो कोई खुदावंद पर तवक्कल करता है महफूज रहे। अगर हम देखते हैं कि पहला सैमुएल उसका 15वां बाब, पहला सैमुएल उसका 15वां बाब, हम देखते हैं कि सैमुएल जो है वो एक मुस्तरद किया हुआ आदमी था, और उसके 15वें और उसकी 24वीं आयत में हम देखते हैं, इसलिए आज जरूरी है कि आपने ये आज तहिया करना है कि मैं किसी इंसान से नहीं डरूंगा, किसी औरत से, किसी इंसान से मैं नहीं डरने का। मैं वो चाहे जितने भी तूफान मेरे खिलाफ उठ खड़े हों, कितनी भी मुसीबतें मेरे खिलाफ उठ खड़ी हो जाएं, मैंने इस बात का तहिया किया है कि मैं हमेशा कायम रहूंगा, मैं किसी को अपने ऊपर गालिब नहीं आने दूंगा। अगर खुदावंद मेरे साथ है, और फिर जो है, और मेरी रूह का जो ईमान है वो काम रहेगा। अगर मैं उनसे डरूंगा तो फिर वो उस आग को जो खुदा की मेरे अंदर लगी हुई है, और वो मेरे अंदर कायम नहीं रहेगी, और मैं एक जेलीफिश की तरह जो है कायम नहीं रह सकता। मेरी रीढ़ की हड्डी काम नहीं करती अगर मैं किसी से डरता हूं। आज खुदावंद पूछता है कि तू कहाँ है, तू रूहानी तौर पर कहाँ है? क्या तेरे अंदर इंसान का खौफ है? क्या इंसान का खौफ खुदावंद यीशु मसीह ने हमारे लिए कलवरी पर कुव्वत हमें दी है, क्या इंसान का खौफ उससे बड़ा है? हम पहला सैमुएल उसके 15वें बाब की और उसकी 24वीं आयत को हम देखते हैं। और साउल ने सैमुएल से कहा, मैंने गुनाह किया है, मैंने खुदा के फरमान को और तेरी बातों को टाल दिया है।
کیوں میں لوگوں سے ڈرا؟ دیکھیں، کیونکہ میں لوگوں کی باتوں سے ڈرا، میں لوگوں سے ڈرا اور ان کی بات سے میں لوگوں سے ڈرا اور لوگوں کی میں نے فرمایا. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، آپ کی زندگی میں کون ہے؟ کیا آپ انسان سے ڈرتے ہو یا انسان کی طرف سے مصیبتوں سے ڈرتے ہو؟ آپ کی زندگی میں کون ہے؟ اگر آپ کس سے ڈرتے ہیں، کس عورت سے ڈرتے، کسی عورت سے ڈرتے ہیں، کسی مرد سے ڈرتے ہیں، آپ کس سے ڈرتے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو قائم کریں. وہ آپ کا کیا بگاڑ سکتے ہیں؟ وہ آپ کے خلاف کیا کر سکتے ہیں؟ کیا آپ وہ نگل سکتے ہیں؟ کیا آپ کی مشکل ہے؟ آپ اس یقین کو قائم رکھیں. آپ اپنے آپ کو ساؤل، آپ ان لوگوں سے ڈر گیا. وہ نہیں جانتا تھا کہ خدا نے مجھے بلایا ہے، خدا نے مجھے قائم کیا ہے، خدا نے مجھے بادشاہ بنایا ہے اور ان لوگوں کو جو ہے میرے تابع کیا. اور خدا نے اسے کہا جا امالیکیوں سے لڑ، اور پھر وہ ان لوگوں سے ڈرا جو اس کے تابع تھی. اب وہ کہتا ہے کہ میں ان لوگوں سے ڈرا اور میں آپ تمام لوگوں کے جوے کو اپنی گردن سے اتار کر پھینک دیں. ہاں، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تمام جوؤں کو اپنی گردن سے اتار کر پھینک دیں اور خداوند آپ کو قوت دے گا. اور خداوند یسوع مسیح کہتا ہے میں تمہیں آرام دوں گا اور تمام میرا جوا تم اپنے گلے پہ لے لو، تمام جوؤں کو اتار کر پھینک دو، میں تمہیں آرام دوں گا. انسان کے ہر ایک جوے کو، ہر انسان اور ہر عورت کے جوے کو اپنے دل سے اتار کر پھینک دو، خداوند آپ کو قوت دے گا. میں خداوند کی بادشاہی کو پہلے ڈھونڈوں گا، پھر تمام چیزیں جو ہے مجھے مل جائیں گی. میں پہلے خداوند کی بادشاہی کو ڈھونڈوں گا اور تمام چیزیں جو ہے مجھے خداوند آپ کا نجات دینے والا ہے، خداوند آپ کو مہیا کرنے والا ہے اور خداوند آپ کی حفاظت کرنے والا اور خداوند آپ کا ساتھی ہے. اور وہ آپ کو کہتا ہے کہ تو میرے ساتھ کھڑا رہے. اور انسان جو کچھ بھی تیرا ساتھ کرے گا، کوئی بھی تیرے خلاف جو کچھ بھی کرے گا، کیونکہ خداوند کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور خداوند کہتا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں اور میں تیری قوت ہوں. اور انسان، اور آپ دیکھیں 26 میں سیموئل نے ساؤل سے کہا میں تیرے ساتھ نہیں لوٹوں گا کیونکہ تو نے خدا کے کلام کو رد کیا اور اسرائیل کا بادشاہ، اور خدا نے تجھے رد کیا کہ تو اسرائیل کا بادشاہ نہ رہے. تو اسرائیل کا بادشاہ داؤد اس بات کو جانتا تھا کہ یہ آدمی خدا کی طرف سے مسترد ہوا ہے اور وہ جانتا تھا کہ خداوند نے اس کو مسترد کیا ہوا ہے. میں کیسے اس کے سامنے جھکوں، میں کیسے اس کے سامنے ڈروں، میں کیسے اس کے سامنے میں کیسے معاہدہ کروں اس کے ساتھ. خداوند اس کے ساتھ نہیں ہے، یہ برگشتہ ہوا آدمی ہے اور جو کچھ بھی کرے اور کچھ بھی یہ کرنا چاہے، خداوند اس کے ساتھ نہیں ہے. خداوند کی بادشاہی میں یہ نہیں جا سکتا، یہ دوزخ کا نمائندہ ہے، یہ دوزخ میں جائے گا. لیکن میں خدا کا آدمی ہوں، خداوند کی قوت میرے ساتھ ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ داؤد جو ہے اس بات کو بھول چکا ہوا تھا، اس لیے وہ ڈر گیا اور اس کے سامنے سے بھاگا. جب آپ خداوند کے کلام کو بھول جاتے ہیں، خداوند کے وعدوں کو بھول جاتے ہیں اور اس نبوت کو جو خداوند کے کلام کے وسیلہ سے ہمارے لیے ہوئی ہے کہ خداوند ہمارے ساتھ ہے، جب ہم لوگوں سے ڈرنا شروع کر جاتے ہیں، خداوند کے کلام کو بھول جاتے ہیں اور وہ لوگ جو ہے خداوند کے کلام کو نہیں سمجھتے، خداوند کے کلام کی تعلیم کو نہیں سمجھتے، اور پھر آپ ان سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے خداوند کی کلام کی ان کی بنیادی باتوں کو بھول کر ہم اس دنیا سے ڈرنا شروع ہو جاتے ہیں. خداوند کہتا ہے میں تمہارے ساتھ ہوں اور آپ جھوٹ بول کر کسی چیز کے اوپر کور نہ کریں. خداوند آپ کے ساتھ ہے، وہ تمام آپ کو چیزوں سے بچائے. خداوند ہر روز آپ کے ساتھ، وہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. اگر آپ کسی انسان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، کسی بات سے ڈرتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو اپنے آپ اوپر مسلط کرتے ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے اندر یہ قوت ہے کہ وہ آپ کو سزا دے سکتا ہے، اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ انسان میں اتنی قوت ہے کہ وہ آپ سے کچھ چیز کو چھین سکتا ہے. اور اس آدمی
اس آدمی کو آپ خداوند پر بھی زیادہ ترجیح دینا شروع کرتے ہیں، کیونکہ خداوند آپ کے ساتھ ہے، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند مجھے اس سے نہیں بچا سکتا، اور یہ جو ہے خداوند سے زیادہ قوت رکھتا ہے۔ آپ اپنے آپ کو اس کے سامنے نہایت کمزور اور بے قیمت کر دیتے ہیں۔ آپ اپنے آپ کو آپ اسے کہیں کہ خداوند، آپ یہ سمجھتے ہیں کہ خداوند مجھے سے بچا نہیں سکتا، آپ اپنے آپ کو اس کے سامنے کمزور کرتے ہیں، اور آپ اس انسان کو اپنے اوپر حاوی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں، آپ نے آپ خداوند، آپ سچ کہنا ہے، چاہے جیسی بھی مشکل ہو، جیسے بھی حالات ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ آپ نے سچ کہنا ہے، جیسے بھی حالات ہو جائیں، کیسی بھی مشکل ہو جائے، اور کوئی آدمی آپ کو خداوند کے سامنے نیچا نہ کر سکے، کیسے بھی حالات آئیں، جیسے بھی مشکل، چاہے وہ جتنا آپ کو نیچے کرنے کی کوشش کرے، خداوند آپ کو سر بلند کرے۔ اور داؤد جو ہے وہ ڈر گیا، داؤد اس بات کو بھول گیا تھا کہ ساؤل جو ہے اس کے ساتھ خداوند نہیں ہے۔ آج داؤد جو ہے وہ خداوند کی بادشاہی میں ہے، اور ساؤل جو ہے وہ ہمیشہ کی آگ میں ہے۔ خداوند نے داؤد کو اب سر بلند کیا، خداوند آپ کو بھی سر بلند کر سکتا ہے۔ اور کوئی آپ کو ڈرائے نہ، آپ نے ساؤل سے نہیں ڈرنا، خداوند یسوع مسیح کے۔ یسایہ 51 باب اور اس کی 12ویں آیت، یسایہ 51 باب اور اس کی 12ویں آیت۔ یسایہ 51 باب اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہے کہ یسایہ 51 باب اور اس کی 12ویں آیت، تم کو تسلی دینے والا میں ہی ہوں، کون ہے جو فانی انسان سے، آدم ذات سے جو گھاس کی مانند ہو جائے گا ڈرتا ہے۔ ہم نے اس بات کو نہیں، جب آپ کسی کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں، جب آپ ڈر جاتے ہیں، جب آپ جھوٹ بولتے ہیں، آپ خداوند خدا کو بھول جاتے ہیں۔ آپ خداوند کی اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ خداوند خدا آپ کو بنانے والا ہے، وہی آپ کو قوت دیتا ہے، اور وہی آپ کو اس دنیا پہ جو ہے وہ قائم کرتا ہے۔ اور خدا نے اپنے خالق کو بھول گیا، جس نے آسمان کو تانا اور زمین کی بنیادیں ڈالی، اور ہر وقت ظالم کے جوش خروش سے کہ وہ ہلاک کرنے کو تیار ہے ڈرتا ہے، پر ظالم کا جوش خروش کہاں ہے؟ پہلی بات جو ہے نجات ہے، ہم اس نجات کو یاد رکھیں، سچی تبدیلی کو۔ اور جو گناہ گار جو ہے ہمیشہ جو ہے وہ ندامت میں رہتا ہے، ہمیشہ جو ہے وہ پریشان رہتا ہے۔ جب آپ خداوند میں تبدیل ہو جاتے ہیں، جب نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، خداوند یسوع مسیح نے اپنے لہو سے آپ کو دھو کر پاک صاف کیا، آپ کے گناہوں کو معاف کر دیا، اور جب آپ خداوند کے بچے بن جاتے ہیں، اور جب وہ آپ کے دل میں ایک گواہ کی طرح بن جاتا ہے، تمام گناہ آپ سے دور ہو جاتے ہیں، اور زندگی کی کتاب میں آپ کے نام لکھ دیا جاتا ہے، اور پھر خداوند آپ کی تصدیق کرتا ہے، اور آپ کے دل کو مضبوط اور آپ کو نیا دل بخشتا ہے۔ اور خداوند یسوع مسیح کی قوت جو ہے اس کی فطرت آپ کے اندر آ جاتی ہے، اور پھر خداوند کی جو قوت آپ کے اندر ہے، خداوند کی قوت جو ہے وہ ڈرنے والی نہیں ہے، خداوند کی فطرت جو ہے وہ خوفزدہ ہونے والی فطرت نہیں ہے، اور خداوند کی فطرت جو ہے وہ کم حوصلہ فطرت نہیں ہے، بلکہ خداوند کی قوت جو ہے وہ قوی خداوند خدا ہے۔ اور کیا تو خداوند خالق کو بھول گیا، جس نے آسمان کو تانا اور زمین کو بنیاد ڈالی ہے، اور ہر وقت ظالم کو جوش و خروش کو ہلاک کرنے کو تیار ہے ڈرتا ہے، پر ظالم کو جوش و خروش کہاں ہے؟ تو خداوند کو کیوں بھول جاتا ہے؟ تو خداوند خدا کو کیوں بھولتا ہے؟ تو اپنے اس اختیار کو استعمال جو خداوند نے تجھے بخشی ہے، تو اس قوت کو استعمال کر جو خداوند خدا نے تجھے دی ہوئی ہے۔ خداوند خدا نے تجھے جو چابی دی ہوئی ہے، جو پترس اور دوسرے رسولوں کو دی ہے، کہ تو جس چیز کو تم اس زمین پر کھولو گے وہ تمہارے لیے آسمان پر کھل جائے گی۔ وہ ہیرودیس کے پاس نہیں تھی، وہ فرعون کے پاس نہیں تھی، وہ کسی کے پاس نہیں تھی۔ آج ہزاروں اس دنیا کے لوگوں کو یقین دلانے کے لیے اور ان کو رہائی دینے کے لیے آپ کے پاس چابی ہے۔ پہلی بات جو ہے
जो आपका यकीन, आपका ईमान और खुदावंद के हजूर खड़े होने की साबित कदमी और खुदावंद की रास्तबाजी जो है वो आपको बहादुर बनाती है। हम देखें अमसाल की किताब में हम देखते हैं, अमसाल 28 बाब और उसकी पहली आयत से, अमसाल 28 बाब और उसकी पहली आयत से, अगर चाहे कोई शरीर का पीछा ना करे तो भी वो भागता है, क्या? जोर से कहें, क्या? और सादिक शेर बब्बर की मानिद दलेर है। और सादिक जो है वो पाक किया हुआ है, वो साबित आदमी है, उसमें कोई नदामत नहीं है, कोई उसमें नदामत नहीं है, वो पाक किया हुआ है। उसको खुदावंद यीशु मसीह के लहू से धोकर पाक और बर्रे के लहू से धोकर पाक किया गया हुआ है, इसलिए वो शेर बब्बर की तरह दलेर है। वो शेर बब्बर की तरह दलेर, वो शेर जो है वो जंगल का बादशाह होता है, वो किसी से नहीं डरता है। आप देखें, चूहे के बारे में सोचें, वो क्या चूहा बादशाह को धमकी दे सकता है? क्या चूहा शेर को धमकी दे सकता है? क्या ये दुनिया के रहने वाले वो लोग आपको जो नदामत के लोग हैं, जो जुर्म के लोग हैं, क्या वो आपके सामने खड़े हो सकते हैं? क्या वो आपको धमकी दे सकते हैं? क्या वो खुदावंद के लोगों को धमकी दे सकते हैं? क्या रास्तबाजों को धमकी? नहीं। मैं दुआ करता हूं कि वो दलेरी, पाक रूह की दलेरी जो खुदावंद ने आपको दी हुई है, वो आप में कायम रहे, यस्सी मसीह के नाम। दूसरा नुक्ता जो है, हम उसकी तरफ आते हैं, इंसान के खौफ का नतीजा। आइए हम देखते हैं, पहला सैमुएल की तरफ आते हैं, पहला सैमुएल उसका 21वां बाब, पहला सैमुएल उसका 21वां बाब और उसकी 9वीं आयत। पहला सैमुएल 21वां बाब और उसकी 9वीं आयत। पहला सैमुएल 21 बाब और उसकी 21, पहला सैमुएल 21 बाब और उसकी 9वीं आयत। हम देखेंगे कि दाऊद ने क्या किया। पहला सैमुएल 21 बाब और उसकी 9वीं आयत। और उस काइन ने कहा कि फलस्ती जूलियत की तलवार जिसे तूने एलिया, 8वीं आयत से हम पढ़ेंगे। फिर दाऊद ने अखीमेक से पूछा कि क्या यहाँ तेरे पास कोई नेजा या तलवार नहीं, क्योंकि अपनी तलवार, अपने हथियार अपने साथ नहीं लाया, क्योंकि बादशाह के काम की जल्दी थी। क्योंकि बादशाह के काम, क्या उसने कहा? क्योंकि क्या उसने कहा कि बादशाह के काम की जल्दी थी। क्या बादशाह के काम की जल्दी थी? नहीं, वहां पर कोई जल्दी नहीं थी, कोई जल्दी वाली बात नहीं थी, कोई ऐसी वहां पर बात नहीं थी। और कहाँ की जल्दी थी? कोई वहां पर जल्दी नहीं। और हम 9वीं आयत में देखते हैं, तब काइन ने कहा, और खुदा के लोग जो हैं उनके अंदर जो है दानाई की दानाई का एक नेमत होती है। जब आप खुदावंद खुदा के सामने खड़े रहते, जब आप खुदावंद खुदा के सामने खड़े रहते हैं तो खुदावंद जो है, और अलीशा जो है, उसके अंदर खुदावंद की ये नेमत थी, वो तमाम खुदावंद के भेदों को जानता। और अलीशा जो है वो तमाम खुदावंद की उन बातों को जानता था। और बहुत सारे जिन लोगों के पास खुदावंद की नेमतें नहीं होती हैं, अब मैं सवाल पूछता हूं, क्या और एलिया ने जो है खुदावंद से पूछा कि मैं अकेला ही बचा हूं? क्या नहीं, तू अकेला नहीं बचा, बल्कि बहुत सारे जो हैं और लोगों भी हैं जो इस दुनिया में हैं। और तुम्हें ये, और आज मैं जो हूं खुदावंद खुदा के सामने हूं, और खुदावंद के और भी बहुत सारे लोग हैं। खुदावंद आपको ये नेमत देना चाहता है कि आप खुदावंद के हुजूर मुकद्दस बने और आप पाक रूह का बपतिस्मा पाएं। और खुदावंद आपको ये कुव्वत देता है कि आप बातों को समझते हैं। जब आप रहनुमा हो जाते हैं और फिर खुदावंद आपके ऊपर रहनुमाई देता है, आप खुदावंद की बातों को समझना शुरू हो जाते हैं और खुदावंद आपको रहनुमाई, आगाही बख्शता है, तब आप जो है कोई गलत फैसला नहीं कर सकते।
جو خداوند کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ صحیح فیصلے کرنے کے لائق ہو جاتے ہیں، اور جو خداوند میں ہمیشہ قائم نہیں رہتے وہ ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتے. اس کاہن کی طرح اس کائن نے کہا، فلسطی جولیت کی تلوار جسے تو نے ایلیا کی وادی میں قتل کیا کپڑے میں لپٹی پڑی ہوئی افود کے پیچھے رکھی ہے، اگر تو اسے لینا چاہے تو لے لے، اس کے سوا یہاں کوئی اور نہیں ہے. اور بعض اوقات جو ہے ہم خداوند کی مرضی کو نہیں جانتے. خداوند نے جو آپ کو ہتھیار دیا ہوا ہے، جو خداوند نے آپ کو تلوار دی ہوئی ہے، آپ لا علمی میں وہ لوگوں کو دے دیتے ہیں. اور آپ کہتے ہیں جب اگر کوئی آپ کے سامنے آ کر آپ کو پاسٹر کے سامنے آ کر کوئی اپنی سٹوری بتاتا ہے، بہت ساری باتیں بتاتا ہے، حالانکہ وہ جھوٹ بولا ہو، اور آپ اس کو دینا آپ اس بات کو مان کر اس کو دینا شروع ہو جاتے ہیں، اور حالانکہ وہ سچ نہیں. اگر آپ کے اندر یہ پرکھنے والی قوت نہیں ہے تو آپ اس طریقے سے یہ غلطی کر سکتے ہیں. کہ اس کائن نے کہا کہ بس وہی تلوار وہاں پر پڑی ہوئی ہے، اگر تو لینا چاہے تو لے لے. داؤد نے کہا ویسی تو کوئی ہے ہی نہیں، وہی مجھے دے دے. اور وہ 21 کے ملازموں اور لکھا ہوا ہے، اور داؤد اٹھا اور ساؤل کے خوف سے اسی دن بھاگا اور جات کے بادشاہ 21 کے پاس چلا گیا. اور 21 کے ملازموں نے اس سے کہا، کیا یہی اس ملک کا بادشاہ داؤد نہیں؟ کیا اس کے بارے میں ناچتے ہوئے گا گا کر انہوں نے نہیں کہا تھا؟ آپ سوچیں کہ کیا داؤد نہیں جانتا تھا جس جولیت کو میں نے مارا، اس کی تلوار لے کر میں وہاں پر جا رہا ہوں، اس کے علاقے میں جا رہا ہوں، جو ایک بہت مشہور آدمی تھا، وہ بہت خاص آدمی تھا. اور یہ جو تلوار جو ہے خاص طور پر جولیت کے لیے بنائی گئی تھی، اور یہ تلوار لے کر میں جات میں اس جگہ پر جا رہا ہوں اور جس جگہ کا وہ تھا، اور میں ہی ہوں جس نے اسے مارا تھا، اس کو مارنے والا میں ہی ہوں. اور داؤد جو ہے وہی تلوار لے کر جولیت کی تلوار لے کر جات کے علاقے میں ایکس کے پاس جا رہا ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند اس کے ساتھ خداوند کی اس قوت کو بھول گیا، اور ساؤل کا خوف اس کے دل میں آیا، اور اس لیے اس نے یہ احمقانہ قدم اٹھایا. جب ہم دعا نہیں کرتے ہیں، جب ہم خدا کی مرضی کو معلوم نہیں کرتے ہیں، اور پھر دنیا کا خوف ہمارے دل میں آ جاتا ہے، اور خوف ہمیں دنیا میں ہر جگہ پر بھگاتا ہے. جب خداوند کی قوت ہمارے اندر ہوتی ہے تو ہم کامل ہوتے ہیں. جب خوف ہمارے دل میں ہوتا ہے تو ہم بھاگتے ہیں، اور پھر ہم غلط رستوں کی طرف بھاگتے ہیں جو ٹھیک راستہ نہیں ہوتا ہے. جب آپ خوف زدہ ہوتے ہیں تو آپ کوئی فیصلہ کرنے کے لائق نہیں ہوتے، اور جب آپ کے اندر خوف کی حالت ہو تو آپ کامل ثابت قدم ہو کے کھڑے ہو کے دعا کریں اور خداوند سے کہیں کہ خداوند تو میری حفاظت کر، اور آپ ثابت قدم کھڑے رہیں، اور خداوند آپ کو وہ قوت دے گا کہ آپ کامل رہ کر کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں. ہم 11ویں آیت میں دیکھتے ہیں، اور ایکس کے ملازموں نے اس سے کہا، کیا یہی اس ملک کا بادشاہ داؤد نہیں؟ کیا اس کے بارے میں ناچتے وقت گا گا کر انہوں نے آپس میں نہیں کہا تھا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو پر داؤد نے لاکھوں کو مار؟ کیا یہی وہ داؤد نہیں ہے؟ اور یہی نہیں، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں کہا کہ بادشاہ کا ملازم ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ یہ اس ملک کا بادشاہ ہے. وہ بادشاہ آ گیا ہے، بادشاہ یہاں پر ہمارے پاس ہے. داؤد یہ بھول گیا تھا کہ میں خداوند کا مسا کیا ہوا آدمی ہوں، اور وہ اس بات کو یہ ایک ثبوت کی بات ہے. کیا یہ کنعان کا بادشاہ ہمارے درمیان آ گیا ہے؟ اب دیکھیں کیا ہوا پھر وہاں پر. کیا ہوا جب آپ ڈرتے ہیں تو خداوند سے کہیں، خداوند کے سامنے گھٹنے ٹیک کر خداوند سے کہیں، اے خداوند تو میری مدد کر، اور خداوند کی قوت آپ میں آئے گی، اور آپ کہیں گے خداوند میں قائم رہوں گا، اور جب میں مضبوط ہو جاؤں گا، جب میں قوت پاؤں گا، تو خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے میں آگے بڑھوں. اور حالانکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ حالانکہ انہوں نے گا کر کہا تھا کہ ساؤل نے تو ہزاروں کو مارا پر داؤد نے لاکھوں کو مارا. اور داؤد نے یہ باتیں اپنے دل میں رکھیں، اور جات کے بادشاہ ایکس سے نہایت ڈرا. داؤد جو ہے وہ باتیں بھول چکا ہوا.
दाऊद जो है पहले साउल से डरा, हालांकि वो जोनातन की बातों को भूल चुका हुआ था और वो जानता था कि वो भूल गया था कि मैंने दुश्मनों को किस तरीके से मैंने उनके ऊपर कुव्वत पाई। आप देखिए कि जब वो डरा, जब आप जो कोई आपको धमकी देता है तो जब आप खौफ को अपने दिल में जगह देते हैं और जब आपके दिल के अंदर जो है खौफ आना शुरू हो जाता है, और जब दाऊद जो है वही दाऊद है जो जिसने जबूर की किताब में लिखा है कि खुदावंद मेरा चौपान है, वो मेरे साथ है, मैं जो हूँ, खुदावंद मेरा जो है रास्तबाज है और वो मुझे जो है चाहे मैं मौत की वादियों से गुजरूं, खुदावंद मेरी हिफाजत करेगा और मैं हमेशा कायम रहूं। मुझे किसी चीज का डर नहीं, मुझे किसी का खौफ नहीं, खुदावंद मेरा चौपान है, वो मुझे आराम बख्शेगा। और हालांकि दाऊद इस बात को भी भूल चुका हुआ था, वो मेरे सर पर जो है वो मुझे मसा करेगा, वो मेरे प्याले को लबरेज करेगा। और हर कोई ये कहे कि खुदावंद का रहम और उसका फजल, और खुदावंद का रहम और फजल और हमेशा मेरे साथ रहेगा। कब तक? हमेशा तक। दाऊद इस बात को भूल गया था, जब वो डर गया तो वो ये तमाम खुदावंद की इन बातों को भूल चुका जो खुदावंद खुदा ने उसके बारे में कही हुई थी। और खुदावंद ने मुझे कायम किया था, खुदावंद ने मुझे कुव्वत दी थी, और वो तमाम इन बातों को भूल चुका था और फिर जो है वो भाग गया। खुदावंद ने जो आपको जो कुव्वत दी है, खुदावंद ने जिस काम के लिए आपको कायम किया है, आप इस बातों को ना भूलें। खुदावंद में कायम रहें, आपने इस बात को नहीं भूलना, आपने किसी को नजरअंदाज नहीं करना और आपने अबलीस की किसी बात और उसके किसी निजाम के खिलाफ झुकना नहीं, आपने भूलना नहीं, आपने खुदावंद के कलाम को नहीं भूलना और अबलीस के खिलाफ को अपने दिल में नहीं आने देना, खौफ को अपने दिल में नहीं। दाऊद इन बातों को भूल चुका था। हम देखेंगे 13वीं आयत में लिखा हुआ है, सो उनके आगे दूसरी चाल चला और उनके हाथ पड़कर अपने को दीवाना बना लिया। क्या? उसने दीवाना बना लिया। इस्राएल का बादशाह और उस मुल्क का बादशाह। और हम देखते हैं कि बाइबल के तमाम हवालों में उसका नाम बार बार आया है। दाऊद ने बड़े बड़े काम किए, खुदावंद ने उसको मसा किया हुआ था, खुदावंद ने उसे कुव्वत दी हुई थी, खुदावंद ने उसका इंतखाब किया था कि वो दुओं का मुकाबला करे। और मैं नहीं डरूंगा। आप देखिए इस नतीजे को, नतीजा क्या हुआ। और अगले बाब में और दाऊद ने सुना कि दाऊद जो है अखीमलक के पास गया कि और साउल ने जाकर अखीमेलेक से पूछा कि तूने उसे खाना दिया और तूने मेरे दुश्मन को दाऊद को खाना दिया। और अखीमेलेक ने कहा वो तो तेरा नौकर है। और साउल ने कहा कि वो तो मेरा दुश्मन है, क्या तू इस दुनिया में नहीं रहता? और तूने उसको खाना दिया, तू मारा जाएगा। और साउल ने उसी दिन 85 खुदा के खादमे लोगों को मारा। ये है वो नतीजा, ये झूठ का नतीजा है। और फिर तमाम वो मुल्क जो है, वहां के मर्द और औरत, उनके बच्चे तमाम को मार दिया गया, क्योंकि वो जो है खुदा की बादशाही के लिए तैयार नहीं थे। उस झूठ की वजह से जो है, उस झूठ के नतीजे की वजह से तमाम ये लोग मारे गए। क्या आप लोगों के खौफ से झूठ बोलते हैं? क्या आपने झूठ बोला है? क्या आप झूठ बोलते हैं किसी खौफ की वजह से? क्या जो लोग झूठ बोलते हैं वो हमेशा की आग में जाए? और हर कोई खुदावंद के तसल्लुत में है, खुदावंद उसको कंट्रोल करता है। हालांकि फराउन भी जो है खुदावंद के कंट्रोल में था और खुदावंद उसको जो है संभालता है। खुदावंद कहता है यहां पर तेरा खात्मा होता है, यहां तक तेरी ताकत है, तो खुदावंद उसे जो है उसको संभालता है। खुदावंद मूसा की हिफाजत कर सकता है तो खुदावंद आपकी भी हिफाजत कर सकता है, क्योंकि उसके अमल के नतीजे की वजह से जो उन्होंने लिया। आपने देखा कि यहां क्या हुआ।
اور آج دیکھیں کہ ہم نے جو آج پڑھا ہے داؤد کے بارے میں، اس نے جھوٹ بولے، اور وہ ایک مشاورہ، اور بعض اوقات ہم جو ہیں داؤد کے اس حوصلہ والی باتوں کو پڑھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ داؤد نے کس طریقے سے جو ہے اپنے آپ کو یہاں پر چھوٹا کیا، وہ ساؤل سے بھاگا، وہ ساؤل کے آگے لگ کر بھاگا، اور پھر دیکھیں کیا واقعات، اور آپ دیکھیں کہ تمام جو باتیں آپ نے سنی ہیں، جو خداوند کے کلام کو سن رہے ہیں، آپ 5 سال سے 10 سال سے 20 سال سے، کیا آپ خداوند کے کلام کو جان کر آپ قائم نہیں رہ سکتے؟ کیا آپ کسی انسان کے سامنے گریں گے؟ آپ قائم رہیں گے، آپ نے کسی سے ڈرنا نہیں۔ داؤد جو ہے وہ ساؤل سے آگے لگ کے ڈر کے بھاگا، اور وہ ناکام اور اس لیے اس نے جھوٹ بولا، اور پھر جو ہے، اور پھر اس کے اس جھوٹ کی وجہ سے دوسرے لوگوں پر موت، اور یہ ایک بہت بڑا نتیجہ تھا کہ لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے۔ آئے ہم دیکھیں مکاشفہ اس کا 21واں باب، مکاشفہ 21واں باب، اور ہم اس کی 27ویں آیت کو پڑھیں گے۔ مکاشفہ 21 باب اور اس کی 27ویں آیت۔ اور اس میں کوئی ناپاک چیز یا کوئی شخص جو گھنونے کام کرتا یا جھوٹی باتیں کرتا ہرگز داخل نہ ہوگا، مگر جو کوئی جھوٹ بولنے والا، جو جھوٹ بولنے والا، لیکن جس کسی کا نام بررہ کی کتاب حیات میں لکھے ہوئے ہیں، کوئی بھی جو جھوٹ بولے گا اور کچھ بھی وہ کہے، جب تک وہ توبہ نہ کرے اور اپنے آپ کو برے کے لہو سے دھو کر پاک نہ کرے، اور خداوند کی محبت کو حاصل نہ کرے، ہمیشہ کی بادشاہی، ہمیشہ کی جو دوزخ ہے وہ اس کا انتظار کر رہی۔ ہم مکاشفہ 22 باب کی 15ویں آیت کو دیکھتے ہیں۔ مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور کہیں سارا کچھ پڑھیں، آپ کہیں کہ آپ ساری باتوں ان کو پڑھیں، اور جو کوئی بھی یہاں دیکھیں، بہت سے لوگ جو ہیں اپنی کسی کے دکھاوے کے لیے کام کرتے ہیں، اور اب وہ ان کی نجات پر جو ہے اثر ڈالتی ہے، اور ان کے خداوند کے ساتھ رفاقت میں اثر ڈالتی ہیں۔ اگر کوئی آدمی جانا جاتا ہے، وہ کلیسیا کا رکن ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اور اس میں کوئی ظاہری کام نہیں ہے، کوئی اس کے پاس اختیار نہیں ہے، اور وہ کوئی آ کر آپ سے کہے کہ یہ کرو وہ کرو، آپ جانتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے، اور اس آدمی کے پاس کوئی اختیار نہیں، اسے کہیں کہ میرے سامنے سے چل آ جا، میں تیرے لیے جھوٹ نہیں بولوں گا۔ اور اگر کوئی آدمی اور اپنے آپ کو دھوکہ دے، اس کے پاس اختیار ہے، اس کے پاس قوت ہے، اور اس کے پاس ایک پہچان ہے، اور اگر آپ سے کہے کہ تو یہ کر وہ کر، اور آپ سے کہے کہ ایسا کہو ویسا کہو، اور آپ سے کہے میں تمہیں کہتا ہوں، اور میں تجھے کہتا ہوں تجھے یہ کہنا ہے، اور لوگ جو ہیں اپنی اس اثر کو استعمال کرتے اور بھول جاتے ہیں کہ خداوند کسی کو جو ہے وہ کسی کو یہ اختیار نہیں دیتا کہ وہ کسی مرد یا عورت کو کہ جو کیسی بھی حیثیت رکھتا ہو کہ جھوٹ بولنے کے لیے کسی کو کہے۔ آپ پھر اس بات کو دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کوئی بھی مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک، دوسری بات کیا، اور ہر ایک جھوٹ
بولنے والا اور گھڑنے والا اور کوئی بھی آپ اپنی اس نجات کو آپ یقین اپنے اندر قائم کریں، اور بے شک یہ مجھے پسند کرے یا نہ کرے، چاہے وہ مجھے پسند کرے یا نہ کرے، اور بھلے اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ مجھے نیچا دکھا سکے، کہ مجھے میری حیثیت سے نیچے گرا سکے، مجھے کلیسیا میں سے گرا سکے، کوئی بات نہیں۔ میں تمام ہر ایک چیز جو ہے اس کو مسترد کرتا ہوں، لیکن میں نے اپنی روح کو بچانا ہے، وہ چاہے میرے ساتھ کیسا بھی رویہ رکھیں۔ اور اس دنیا کی آپ اس دنیا کی چیزوں کے لیے اپنی زندگی کو، اپنی روح کو خطرے میں نہ ڈالیں، ہمیشہ کی زندگی کو خطرے میں نہ ڈالیں۔ آپ اس اور خود ہو سکتا ہے کہ اس دنیا کی چیزوں کے لیے آپ ہمیشہ کی بادشاہی کو کھو دیں۔ خداوند آپ کو اس دنیا میں بھی سرفراز کر سکتا ہے، خداوند آپ کو اس دنیا میں بھی سرفراز کر سکتا ہے، وہ آسمانی بادشاہی میں بھی آپ کو فتح دلا سکتا ہے اور سرفراز کر سکتا ہے۔ آپ اگر اپنے آپ کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اگر آپ چاہے دوسرے لوگوں کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، کیا آپ دوسروں کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیشہ کی بادشاہی کے لیے سنجیدہ نہیں ہیں۔ اور جو کوئی جھوٹ بولنے والا اور جھوٹ کو پسند کرنے والا ہے، وہ آپ سب کچھ کھو دیں گے، لیکن خداوند آپ کو بلاتا ہے کہ آپ توبہ کریں یسوع مسیح کے نام کے وسیلے۔ کیا میں آپ میں سے آمین کی آواز کو سن سکتا ہوں؟ ہم تیسری نقطے کی طرف آتے ہیں، اعتماد۔ خداوند ایمان کے وسیلہ سے خداوند پر اعتماد۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ کے اوپر خداوند کا اعتماد آپ کے اندر ہے؟ آئے میں آپ کو کچھ چیز دکھانا چاہتا ہوں جو بائبل میں ہے، کہ خداوند کبھی تبدیل نہیں ہونے والا، خداوند کبھی تبدیل نہیں ہوتا۔ ہم دیکھیں گے پہلا سلاطین اور اس کی 13ویں آیت، پہلا سلاطین اور اس کی 13ویں آیت، پہلا سلاطین اس کا 13واں باب اور اس کی 3 آیت۔ اور اس کے بعد یوں ہوا کہ اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس سے کہا کہ اس کو پکڑ لو۔ دیکھیں کہ اس کا ہاتھ سوکھ گیا، اور پھر اس نے خداوند کے مذبح پر سے چلا کر کہا یوں کہ اس کو پکڑ لو، اور اس کا ہاتھ سوکھ، اور اس نے کہا اس کو پکڑ لو۔ آپ دیکھیں کہ تو بتوں کو پوجنے والے، اور تو جو ہے اس لوگوں کو جو ہے خداوند خدا نے اس کو بھیجا کہ جا، اس کو کہا کہ جا ان پر ظاہر، اور بادشاہ نے کہا جس کو پکڑ لو، اور اس کا ہاتھ اسی وقت سوکھ گیا۔ اگر خداوند نہیں چاہتا کہ کوئی آپ کو پکڑ لے تو کوئی آپ کو نہیں پکڑ سکتا۔ خداوند نے داؤد کی حفاظت کی، اور خداوند آپ کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ پہلا سموئیل اور اس کی 23واں باب، پہلا سموئیل اس کا 23واں باب، پہلا سموئیل اور 23واں باب، پہلا سموئیل اور اس کی 25ویں آیت۔ اس کی 25ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور ساؤل اور اس کے لوگ اس کی تلاش میں نکلے، اور داؤد کو خبر پہنچی، سو وہ چٹان پر سے اتر آیا اور ماؤن کے بیابان میں رہنے لگا۔ اور ساؤل نے یہ سن کر ماؤن کے بیابان میں داؤد کا پیچھا کیا، اور ساؤل پہاڑ کے اس طرف اور داؤد اس کے لوگ پہاڑ کے اس طرف چل رہے تھے۔ اور داؤد ساؤل کے خوف سے نکل جانے کی جلدی کر رہا تھا، اس لیے کہ ساؤل اور اس کے لوگوں نے داؤد کو اور اس کے لوگوں کو پکڑنے کے لیے گھیر لیا تھا۔ بہت نزدیک تھے وہ۔ آپ دیکھیں اس بات کو،
اور وہاں پر ایک قاصد آیا، لیکن ایک قاصد نے آ کر ساؤل سے کہا کہ جلدی چل، کیونکہ فلسطینیوں نے ملک پر حملہ کیا ہے۔ اس لیے ساؤل داؤد کا پیچھا چھوڑ کر فلسطینیوں کا مقابلہ کرنے کو گیا۔ کچھ نہ کچھ ایسا ہوتا ہے جب آپ خداوند کے ساتھ ہو، کچھ نہ کچھ واقعات رونما ہوتا ہے۔ ساؤل جو ہے وہاں سے چلا گیا، اس نے اس کا پیچھا چھوڑ دیا۔ ساؤل جو مسترد کیا ہوا آدمی تھا، جو خداوند کی قوت کو اور خداوند کی برکت کو جو کھو چکا ہوا تھا، اور خداوند آج آپ کی زندگی میں بھی بہت سارے، جیسے خداوند نے داؤد کی حفاظت کی، ایسے خداوند آپ کی بھی حفاظت کرنے پر قادر ہے۔ اور خداوند کبھی بھی جو ہے وہ ناکام نہیں ہوتا، اور آپ کی زندگی میں بھی وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ ہم دیکھیں گے 26واں باب، پہلا سموئیل اس کا 26واں باب اور اس کی دوسری آیت۔ تب ساؤل اٹھا اور 3000 چنے ہوئے اسرائیلی جوان اپنے ساتھ لے کر دشت ریف کو گیا، تاکہ اس دشت میں داؤد کو تلاش کرے۔ آپ دیکھیں یہاں پر ایک دوسرا ایک سچویشن ہے، جب ساؤل 3000 لوگوں کو لے کر ساؤل داؤد کے پیچھے گیا، لیکن خداوند ہر وقت داؤد کی حفاظت کر، اور خداوند نے جیسے ہر وقت داؤد کی حفاظت کی، خداوند آپ کی بھی حفاظت کرے گا۔ دیکھیں 7ویں آیت میں، ابیشے رات کو لشکر میں گھسے اور دیکھا کہ ساؤل گاڑیوں کی جگہ کے بیچ میں پڑا سو رہا ہے، اور اس کا نیزہ اس کے سرہانے زمین میں گڑا ہوا ہے، اور ایبینیر اور لشکر کے لوگ اس کے گرد پڑے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے، اور اس کی 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے، اور داؤد نے نیزہ اور پانی کی سرائی ساؤل کے سرہانے سے اٹھا لی، اور وہ چل دیے، اور نہ کسی آدمی نے دیکھا، اور نہ کسی کو خبر ہوئی، اور نہ کوئی جاگا، کیونکہ سب کے سب، بتائیں کتنے ان میں سے میں جانتا ہوں سب، لیکن کتنے لوگ تھے وہ؟ 3000 خداوند نے آسمان سے ان پر انجیکشن لگا دیا تھے، اور وہ سو گئے، اور داؤد آیا اور کسی آدمی کو پتہ نہ چلا، 3000 میں سے کوئی نہ اٹھا، اور ان میں سے کوئی ایک بھی نہیں اٹھا۔ اور جب خداوند آپ کی حفاظت کرتا ہے تو کسی میں جرت نہیں کہ وہ آپ کو چھو سکے۔ اگر جب آپ خدا میں ایمان میں قائم رہتے ہیں، خداوند کے کلام میں ایمان میں قائم رہتے ہیں، اور یقین میں قائم رہتے ہیں، تو خداوند آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے ان 3000 میں سے کوئی نہیں اٹھا، اور کسی کو خبر نہ ہوئی، کیونکہ خداوند نے ان پر گہری نیند بھیجی ہوئی تھی۔ اور خداوند نے داؤد کی حفاظت کی، خداوند آپ کی حفاظت کرے گا۔ ہم دیکھیں گے دوسرا سلاطین اور اس کا 7واں باب، اور ہم یہاں پر ایک فوج کو دیکھیں گے جو خداوند کے لوگوں کے خلاف آئی ہوئی ہے، اور وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے تھے، اور کیونکہ ابلیس جو ہے وہ جھوٹ بولنے والے اور ابلیس کا ساتھ دینے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے۔ اور 7ویں باب میں اور لکھا ہوا ہے، اٹھے اور شام کو لکھا ہوا ہے، کیونکہ پس وہ شام کے وقت اٹھ کر ارامیوں کی لشکرگاہ کو جائیں، اور جب وہ ارامیوں کی لشکرگاہ کے باہر حد میں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کوئی آدمی نہیں۔ 6ویں آیت میں لکھا ہوا ہے پھر آگے، کیونکہ خداوند نے رتھوں کی آواز اور گھوڑوں کی آواز، بلکہ ایک بڑی فوج کی آواز ارامیوں کی لشکر کو سنوائی، سو وہ آپس میں کہنے لگے کہ دیکھو، شاہ اسرائیل نے ہتھیوں کے بادشاہوں اور مصریوں کے بادشاہوں کو ہمارے خلاف اجرت پر بلایا ہے، تاکہ وہ ہم پر چڑھ آئیں۔
اس لیے وہ اٹھے اور شام کو بھاگ نکلے، اور اپنے ڈیرے، وہاں پر کوئی گھوڑے نہیں تھے، وہاں پر کوئی فوج نہیں تھی، وہاں پر کچھ نہیں تھی، لیکن خداوند نے ان کو فوجوں کی آواز سنائی، اور اس لیے وہ جو ہے وہ بھاگ نکلے۔ اور پھر خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے وہ اپنے گھوڑوں کو اور اپنے لشکروں کو، اپنے خیموں کو اور جیسی کہ تیسی چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اور خداوند آپ کی حفاظت کر سکتا ہے، خداوند نے ان کی حفاظت کی تو خداوند یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ آپ کی بھی حفاظت کر سکتا ہے۔ دوسرا سلاطین اس کا 19واں باب، اور یہاں پر ہم وہ دیکھیں گے دھمکیوں کو، اور جس کے دل میں کوئی خوف نہیں تھا وہ خداوند کے لوگوں کو دھمکیاں دیتا ہے، اور دیکھو میں تمہارے لیے کیا کرنے والا ہوں، اور کوئی تمہیں میرے ہاتھ سے نجات نہیں دے سکتا ہے۔ اور اس کی 7ویں آیت میں دیکھیں، دیکھ میں اس میں سے ایک روح دوں گا، اور وہ ایک آواز سن کر اپنے ملک کو لوٹ جائے گا، اور میں اسے اس کے ملک میں تلوار سے مروا ڈالوں گا۔ میں اس کے اپنے ملک میں مروا ڈالوں۔ اور یہاں پہ دیکھیں 35ویں آیت میں دیکھیں خداوند نے کیا کیا ہے۔ سو اسی رات کو خداوند کے فرشتہ نے نکل کر اسور کے لشکر گاہ میں 1,85,000 آدمی مار ڈالے، اور صبح کو جب لوگ سویرے اٹھے تو دیکھا کہ سب مرے پڑے ہیں۔ 85,000 آدمی لوگوں کو مار دیا۔ جب وہ صبح سویرے اٹھے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سب مرے پڑے ہیں۔ یہ خداوند نے کیا، خداوند نے ان کی حفاظت کی، اور خداوند آج ہمیں یہاں پر خبردار کرتا ہے، اور تمہیں کہیں بھاگنے کی ضرورت نہیں ہے، خداوند آپ کی حفاظت کرے گا، خداوند آپ کی بچائے گا، اور کوئی بدی آپ کی زندگی میں آپ کو ہرا نہیں سکے گی۔ خداوند کے حضور ثابت قدم کھڑے رہیں، اور راست بازی میں کھڑے رہیں، اور سچائی جو ہے آپ میں قائم رہے گی، اور کوئی آپ کو ہرا نہیں دے۔ زبور 112 زبور 112 اور اس کی 6ویں آیت، زبور 112 اور اس کی 6ویں آیت۔ اسے کبھی جنبش نہ ہوگی، صادق کی یاد ہمیشہ رہے گی، وہ بری خبر سے نہ ڈرے گا، خداوند پر توکل کرنے سے اس کا دل قائم ہے۔ آئے ہم اس کو دوبارہ پڑھیں، 7ویں آیت کو سب مل کے پڑھیں گے۔ میں بری خبر سے نہ ڈروں گا، میں خداوند پر توکل، میرا دل قائم ہے۔ خداوند پر ایمان رکھو، اور خداوند آپ کو تمام بدیوں سے نجات دے گا، اور وہ اپنی قوت سے یہ سب کچھ کرے گا، اور کوئی دشمن آپ کو خداوند سے دور نہیں کر سکتا۔ خداوند یسوع مسیح۔ دوسرا تموتھیوس اور اس کا 4 باب، دوسرا تموتھیوس اس کا 4 باب اور اس کی 18ویں آیت، دوسرا تموتھیوس 4 باب کی 18ویں آیت۔ خداوند مجھے ہر ایک برے کام سے چھڑائے گا، اور اپنی آسمانی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچائے گا، اسی کی تمجید ابدالآباد ہوتی رہے، اس کی تمجید ابدالآباد ہوتی رہے، آمین۔ خداوند مجھے نجات دے گا، خداوند مجھے نجات دے گا، خداوند مجھے چھڑائے گا، اور تمام برے کام سے چھڑائے گا، اور میری حفاظت کرے گا، اور مجھے سلامت رکھے گا اپنی آسمانی بادشاہی کے لیے۔ خداوند مجھے ہر ایک برے کام سے چھڑائے گا، اور اپنی آسمانی بادشاہی میں صحیح سلامت پہنچا دے گا، اس کی تمجید ابدالآباد ہوتی رہے۔ تمام کلیسیا کہے آمین۔ آپ اپنی آسمانی بادشاہی کو حاصل کریں گے، اور خداوند کی برکت آپ کو قائم رکھے، اور جب آپ اپنے کام پر جائیں گے، جب آپ اپنے لوگوں میں جائیں گے، جب آپ اپنے گھر میں جائیں گے، اور آپ جہاں کہیں جائیں گے، اور آپ خداوند کے چیمپئن ہوں گے، اور آپ وہاں کے انچارج ہوں گے۔ کوئی آدمی آپ کو جھوٹ بولنے کے لیے مجبور نہ کرے، کوئی آدمی آپ کو خوف زدہ نہ کرے، کوئی آدمی آپ کو سمجھوتے کے لیے مجبور نہ کرے۔ اور جب یہ تمام چیزیں آپ پر آئیں گی، اور آپ نے یہ کہنا ہے
کہ آپ جانتے ہیں اور آپ نے کہنا ہے، اور جو کوئی چیز آپ کو کبھی شکست دینے کی جو وہ آپ نے کہنا ہے خداوند کی قوت میرے ساتھ ہے، اور خداوند کی روشنی جو ہے وہ میرے اندر چمکے گی۔ اب آپ یہ کہیں، اور میں کہتا ہوں کہ آپ کہاں ہیں، آپ یہ کہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ یہ کہیں کہ آپ نے کہیں جھکنا نہیں، کہیں پر بھی آپ نے ڈرنا نہیں، آپ نے جھکنا نہیں، آپ نے کہنا ہے، میں جانتا ہوں کہ میں نے کہنا ہے اور آپ نے قائم رہنا ہے، آپ نے کہیں جھکنا نہیں، کیونکہ خداوند میرے ساتھ ہے، خداوند مجھے بچے اور تمام برائیوں سے خداوند مجھے نجات بخشے گا، اور خداوند مجھے بچائے، اور خداوند مجھے بچائے گا، اور خداوند مجھے بچائے گا اپنی آسمانی بادشاہی کے لیے، اور خداوند مجھے ہر ایک برے کام سے چھڑائے گا اور اپنی آسمانی بادشاہ میں صحیح سلامت لے جائے گا، اس کی تمجید ابداد ہوتی رہے، آمین۔ خداوند کا شکر ہے کہ آپ مضبوط، خداوند کا شکر ہے کہ آپ مضبوط اور آپ اپنے آپ کو قائم رکھیں اور آپ کی ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو، اور تمام سمجھوتے جو ہیں آج آپ کی زندگی سے دور ہو جائیں، اور آپ کہیں خداوند میں مضبوط ہوں اور میں تجھ میں قائم ہوں، میں کسی سے سمجھوتا نہیں کرنے والا، اور نہ کسی فرعون سے اور نہ کسی نبوکت نظر سے، میں ہمیشہ قائم رہوں گا۔ کہیں، آپ یہ کہیں میں مضبوط رہوں گا، کھڑے ہو جائیں اور خداوند سے کہیں اور حوصلہ رکھیں اور خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھیں، اور خداوند کی قوت آپ پر رہے، اور آپ اسی طریقے سے اس زمین پر زندہ رہیں جیسی خداوند آپ سے چاہتا ہے۔ آپ نے کسی چیز سے سمجھوتا نہیں کرنا، کہیں کسی دشمن کے سامنے نہیں جھکنا ہے، قائم رہنا ہے، آپ قائم رہیں گے۔